وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. پھر وہ اپنا موقف بتاتا ہے اور کیا ہے مجھ کو. لا اعبد کہ میں عبادت نہ کروں. الذی فطرنی اس ہستی کی جس نے مجھ کو پیدا کیا. والیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. جب اس نے دیکھا کہ ساری قوم مخالف ہے، پیغمبروں کی بات نہیں مان رہی، عبادت نہیں کر رہی، اور اس شخص نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیا، تو فوراً اس کو جو بات سوچی وہ کیا تھی کہ یہ جو زیادہ بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ میجورٹی کوئی چیز نہیں ہے، اصل بڑائی تو اللہ کے پاس ہے. میں کیوں نہ اللہ کا بندہ بنوں. عبادت کا لفظ کس سے؟ عبد سے. میں کیوں نہ اللہ کا بندہ بنوں، میں کیوں نہ اللہ کا غلام بنوں، میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں جس کا حق سب سے بڑھ کر ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب بھی لوٹائے جاؤ گے. تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، واپسی تمہاری وہی ہے. اس ایک جملے میں اس نے توحید اور آخرت دونوں کی بات کر دی، ایمان باللہ اور بالآخرت دونوں کی دعوت دے دی کہ میں تو ضرور کروں گا اس رب کی عبادت جس نے مجھے بنایا ہے. یعنی کتنی سمپل سی آرگیومنٹ ہے نا، اور کتنا خوبصورت طریقہ ہے دین کی تبلیغ کا. کسی کو بھی اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور وہ پوچھے کیوں، تو جواب کیا ہے؟ کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے، اس کا حق سب سے بڑا ہے، اور پھر واپس بھی وہیں جانا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. جب آئے اس کی طرف سے ہیں، جب جانا اس کی طرف ہے، تو پھر اس کے بن کے کیوں نہ رہیں، اس کے بن کے کیوں نہ جئیں، اس کے وفادار کیوں نہ بنے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور عبادت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ذرا دوہرا لیتے ہیں سبق پہلے دن کا، سورۃ الفاتحہ کا. الخضوع والتذلل. ٹھیک ہے، جھکنا اور عاجزی اختیار کرنا، بندہ بننا. اور عبادت جب عمل ہوتا ہے، یعنی یہ تو کانسیپٹ ہے نا عبادت کا، تو جب عبادت کا لفظ ہم بولتے ہیں تو اس کا اطلاق ہر اس فعل پر ہوتا ہے یا قول پر ہوتا ہے جو اللہ کی محبت اور اس کی رضامندی میں کیا جائے، خواہ ظاہری ہو یا باطنی، کھلے یا چھپے. کیا سمجھ میں آئی؟ ہر کام یا بات، کوئی بھی کام، صبح سے لے کے رات تک، جاگنے سے لے کے سونے تک، ہر کام جو اللہ کی محبت میں یا اس کی رضامندی کے خاطر کیا جائے، چاہے سب کے سامنے ہو چاہے وہ چھپا ہوا ہو، سب عبادت ہے. یعنی عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، ہر چیز عبادت ہے. شرط کیا اس کے لیے؟ اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی محبت میں ہو، اللہ کی رضا میں ہو، اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، سب عبادت. مثلاً آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کرنا کیا؟ ہاتھ منہ دھونا ہی ہے نا. اب آپ اپنے آپ کو صبح اٹھ کے صاف کرتے ہیں، اب جس کو نماز نہیں پڑھنا وہ بھی تو منہ ہاتھ دھوتا ہی نہیں دھوتا، وہ بھی دانت صاف کرتا ہے نا. لیکن اس کا منہ ہاتھ دھونا اور ایک نیت کے ساتھ منہ ہاتھ دھونا فرق ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ یہ عبادت ہے یا نہیں ہے جو آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. ویسے بھی آپ کو صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھونا ہے، لیکن جب آپ اللہ کی خاطر اس کو دھو رہے ہیں تو آپ کا یہ ہاتھ منہ دھونا، صفائی کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہو گیا. واش روم میں جاتے ہوئے آپ بایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں، جانا تو آپ کو ویسے بھی ہے، دایاں رکھیں یا بایاں رکھیں، لیکن آپ نے اگر اللہ کو جو پسند ہے اس کے حبیب کی سنت کے مطابق تو وہ پاؤں اندر رکھنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک عمل ہے نا. ایک پاؤں رکھا ہے آپ نے اندر، ذرا سا شعور سے کام لیا کہ نہیں پہلے بایاں رکھنا ہے، یہ بھی عبادت ہو گیا. کوئی بھی چیز دائیں ہاتھ سے آپ شروع کرتے ہیں، کرنا تو ہے آپ کو، آپ بائیں سے بھی شروع کر سکتے، وہ بھی عبادت ہو گیا. صبح سے لے کے شام تک کے کاموں کو سوچیں، آپ کیا کیا کرتے ہیں، تو ہر وہ چیز جو سنت کے مطابق ہوگی، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، دکھاوے کے لیے نہیں، چاہے وہ چھوٹا کام ہو، چاہے بڑا کام ہو، چاہے دنیا کا کام ہو، چاہے خالصتاً دین کا کام ہو، چاہے آپ سب لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کریں، چاہے آپ چھپ کے کسی کونے میں کر رہے ہیں، سب عبادت ہے، سب عبادت ہے. اور اگر کوئی بھی نیت نہ کرے تو کچھ بھی نہیں، ایکسرسائز ہے. جی بالکل. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کیونکہ عبادت کے لیے انسان کو جھکنا پڑتا ہے. اچھا یہ کر لو، ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، نو پرابلم. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے ریزسٹ کرتے ہیں،
پھر انہیں خیال آتا ہے، پھر جھکتے ہیں. اور کچھ لوگ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، نو پرابلم. کوئی چھوٹی سی بھی سنت پتہ چلی، نو پرابلم، کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، کرنا ہی ہے نا، ایسا نہیں ویسا کر لیں گے، کیا ہوا؟ تو یہ جھکنا کہاں سے آتا ہے؟ اندر سے آتا ہے نا. پہلے ایکسپٹ کریں. یعنی بعض لوگوں کو ایک بات بتائی جاتی ہے تو ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا مشکل ہے، اب یہ ایسے کریں. اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نو پرابلم، ایسے کر لیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے کوئی کام کرواتے ہیں، مثلا آپ کسی سے کوئی کپڑا سلوا رہے ہیں، تو کچھ ٹیلرز ایسے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو کچھ کہیں تو وہ آگے سے اوکھے ہونے لگتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے. یعنی اپنے رویے سے ظاہر کریں کہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا. اور کچھ کیا ہوتے ہیں اس قدر خوش اخلاق ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نو پرابلم، آپ ایسا چاہتے ہیں ایسے ہی بن جائے گا. اور کیا چاہتے ہیں؟ ایسا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی مشکل نہیں. ان دو لوگوں سے معاملے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ آپ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ بھلے وہ کپڑا خراب ہی کر دے. یعنی جو مان لے بات کو. تو عبادت اصل میں کیا ہے؟ خوشی سے مان لینا. اللہ بندے سے یہی چاہتا ہے، یہ اکڑ نہیں چاہتا کہ پہلے بہت عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اس کی انالیسس کرے اور پھر اس کی بال کی کھال اتارے اور پھر اس کو کوئی فائدہ نظر آئے تو پھر کہ ہاں اب میں نے مان لیا. یہ اللہ کے لیے ماننا نہیں ہے. کیونکہ ہم ہر دین کے کام کے پیچھے بھی پہلے سوچتے ہیں کیا فائدے ہیں. اگر فائدہ نظر آئے تو پھر کہتے ہیں اچھا ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے. اور اگر دنیا کا فائدہ نظر نہیں آتا تو آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے ہر حکم میں فائدہ ہے، چاہے دنیا کا ہے یا نہیں، ہر بات ماننے میں فائدہ ہے. ایسے شخص کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. اور اصل مشکل دل کی مشکل ہوتی ہے. اصل رکاوٹ سوچ کی رکاوٹ ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کیا ہے مجھ کو؟ کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں کہ میں اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. تم مانو یا نہ مانو، واپسی تو تمہاری ادھر ہی کی ہے، تمہیں بھی وہیں جانا ہے. مان کے جاؤ تو زیادہ اچھا ہے. اگرچہ وہ لوگ نہیں مانتے تھے لیکن اس نے پھر بھی بات وہی کی جو ان کے فائدے کی تھی.